کیا مجال تھی کہ ابو لہب کہتا کہ میں کلمہ نہ پڑھوں گا؟ مگر نبی نے کہا نہیں، معجزہ رسالت کے ثبوت کے لیے ہے، مسلمان بنانے کے لیے نہیں۔ تو خدا نے سجدہ میں جھکانے میں حق کی قبولیت کے لیے غیر معمولی طاقت کا استعمال نہیں کیا، پیغمبر نے مسلمان بنانے میں معجزات سے کام نہیں لیا، اور یہی تاریخ آل محمد کی ہے۔ اگر علی کو اپنے کردار کو منوانا ہی ہوتا تو وہ علی جو سورج کو پلٹا سکتا ہے کیا عقیدوں کو نہیں پلٹ سکتا؟ کیا نظریات کو نہیں پلٹ سکتا؟ جتنے کافر ہیں سب علی کو ماننے لگتے، سب علی کے سامنے سر تسلیم جھکا دیتے، مگر خدا نے غیر معمولی طاقت سے حق نہیں منوایا، اختیار دیا ہے۔ پیغمبر نے کردار پیش کر کے مسلمان بنایا ہے، آل محمد نے اپنی سیرت پیش کر کے مسلمان بنایا ہے۔ ہم معجزے سے مسلمان نہیں بناتے، چاہے خدا سے رسول تک آؤ، چاہے رسول سے علی تک آؤ۔ یہی وجہ ہے کہ اگر حسین نے کسی کو لشکر عزیز سے کھینچا بھی ہے تو معجزے سے نہیں کھینچا ہے، کردار سے کھینچا ہے۔ کوئی ادھر سے ادھر نہیں گیا، مگر ادھر کا ایک ادھر آیا، پہچانا اپنے کردار کس قوت کا نام ہے، کیریکٹر کس طاقت کا نام ہے۔ اسی لیے وہ قرآن مجید جس نے شاعری کو بالکل مضمون قرار دیا، سورہ شعراء کی آخری آیتیں پڑھیے، یہ شعراء جو تخیلات کی وادی میں سر مارا کرتے ہیں، وہ شعراء جن کی پیروی گمراہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ شعراء جن کے قول و فعل میں بڑا تضاد ہوتا ہے، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، خبردار ان کے چکر میں نہ پڑنا۔ مگر اس کے فوراً بعد کہا الا الذین آمنوا، مگر ان شعراء میں جو صاحبان ایمان و کردار ہیں ان کا شمار ان میں نہیں ہے جو گمراہ ہیں۔ پوری شاعری کی توہین کرنے والے قرآن نے ایمان و کردار کی بنیاد پر اس شعبے کو بالکل الگ کر لیا، ورنہ وہ پروردگار جس نے اپنے حبیب کو ہر کمال دیا، ہر صفت دی، ہر وصف دیا، سارے کمالات دینے کے بعد سورہ یاسین میں کیا کہا؟ وَعَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ يَنبَغِي، پیغمبر ہم نے تم کو شاعر نہیں بنایا۔ اے پروردگار اگر شاعری کسی ہنر کا نام ہے، کسی کمال کا نام ہے، کسی صفت کا نام ہے، تو پروردگار یہ بتا کہ نبی کو شاعر کیوں نہیں بنایا؟ کہ میرے حبیب کے ساتھ ایک مصلحت تھی، اگر نبی کو شاعر بنا دیتا تو نبی اہل بیت کے شان میں جو کچھ کہتے دنیا کہتی شاعری کر رہے ہیں، نبی جو فرماتے دنیا کہتی الفاظ کی بازیگری ہے، دنیا کہتی لفظوں کی تراش و خراش ہے۔ اسی لیے پیغمبر چونکہ تم سے اہل بیت کے فضائل کا اعلان کرانا تھا، لہذا تمہاری شاعری کے سلسلے کو پہرا لگا دیا۔ اب جو یہ کہے اسے شاعری نہ سمجھنا، وہی پروردگار کی ترجمانی سمجھنا۔ اسی لیے الا الذین آمنوا، ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تو اب شعراء کی وہ جماعت جنہوں نے اپنا موضوع غیر آفاقی شخصیتوں کو بنایا ہے، جنہوں نے اپنی شاعری اور اپنے سخن کا موضوع ان لوگوں کو بنایا ہے جن کا ایمان بھی نقطہ عروج پر ہے اور جن کا کردار بھی نقطہ عروج پر ہے۔ اب ساری شاعری کی بحث نہیں کر سکتا، خود اردو ادب کا کوئی شاعر ایسا نہیں ہے، وقت بھی تمام ہو رہا ہے، اردو ادب کا کوئی شاعر ایسا نہیں ہے جو آل محمد سے بے نیاز ہو کر اپنے فن پارے کے لیے سند قبولیت لے چکا ہو۔ اگر کوئی غزل کا شعر آپ کے سامنے آ جائے اور اس شعر کو آپ داستان کربلا سے الگ کر دیجئے تو شعر کا کوئی مفہوم ہی نہیں رہ جاتا۔ کیا دنیا کا کوئی عاشق ہے کہ اس کے سامنے تلوار ہو وہ لڑ دے؟ کیا دنیا کا کوئی دیوانہ ہے کہ اس کے گلے پر خنجر ہو اس کے اطمینان میں اضافہ ہو جائے؟ کیا دنیا کا کوئی محبت کرنے والا ہے کہ وہ زخموں سے چور ہو مگر اس کے اطمینان قلب بڑھتا ہی رہے، اطمینان قلب گھٹنے نہ پائے؟ میر تقی میر کا مشہور شعر کہ زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا، زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا ہے تو غزل کا شعر، مگر کربلا سے ہٹ کے بتائیے اس کا مفہوم کیا ہے؟ زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا، سر بھی تسلیم محبت میں ہلایا نہ گیا۔ کیا کوئی ہے محبت کرنے والا کہ زیر خنجر آ جائے بدن میں جنبش نہ ہو؟ بس ایک ہی تصور ہے جو اس مفہوم کو پورا کر رہا۔ غالب کہہ کے چلے گئے، مگر غالب کا مشہور شعر کہ اگر انسان پر تشدد ہو، انسان پر ظلم و ستم ڈھایا جائے اور مظلوم کی یاد میں آنکھوں سے آنسو نکل آئیں تو یہ فطرت کا تقاضا ہے، یہ نفس کی زیادتی نہیں ہے۔ شاید اسی لیے اقبال نے کہا تھا، غالب نے کہا تھا، رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جو آنکھ ہی سے نہ ٹپکے تو پھر لہو کیا ہے۔
یہ آنسو شکستگی قلب کی علامت نہیں ہے، جرأت و ہمت کا اعلان کر رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ ورنہ رسول کی پوری سیرت جس کا مرکزی محور کردار ہے، سرکار دو عالم کی کل زندگی 63 سال کی زندگی 40 سال خاموشی میں گزار دیے، 23 سال تبلیغ کرتے رہے، یہی تو ہے۔ اور 23 سال میں حضرت نے 13 سال مکے میں تبلیغ کی، 10 سال 23 سال ادھر ادھر کر لیجیے، سمجھ لیجیے 23 سال پیغمبر نے تبلیغ کی، تو 23 سال کی تبلیغ میں حضور نے کیا کیا؟ ایک کم 1,24,000 انبیاء کی ریاضتوں کو بچایا حضور نے 23 سال میں۔ توجہ فرمائیں، یعنی سرکار دو عالم کی 23 سالہ محنتوں کو آپ تفصیل میں لے جائیں تو یہ پھیلیں گی تو ایک کم 1,24,000 انبیاء کی ریاضتیں سامنے آ جائیں گی۔ اور اسی لیے کہنے والے نے بڑی اچھی بات کہی کہ پیغمبر نے اسی لیے کہا تھا کہ جو میری محنت کو بچائے گا، جو میری ریاضت کو بچائے گا، جو میرے مقصد کو بچائے گا، مجھے کہنا پڑے گا کہ میں اس سے ہوں، وہ مجھ سے ہے۔ تو ایک کم 1,24,000 انبیاء کی ریاضتوں کو جو 23 سال میں بچائے اسے محمد کہتے ہیں، اور جو محمد کی 23 سالہ محنتوں کو ایک دوپہر میں بچائے اسے حسین کہتے ہیں۔ اسی لیے شوکت تھانوی نے کہا تھا، کہتے تھے خود رسول بیٹھا ہو قبلہ رو، دیکھو میرے حسین میں میری ہر ایک خو، کردار میں کہیں سے نہیں فرق منہ بمنہ، پاؤ گے تم حسین کو میرے ہی ہو بہو، میں خود کو دیکھتا ہوں تو ہوں سر بسر حسین، آئینہ درمیاں ہے ادھر میں ادھر حسین۔ میں خود کو دیکھتا ہوں، انا من الحسین کی تشریح سے وقت کیا ہوگی؟ میں خود کو دیکھتا ہوں تو ہوں سر بسر حسین، آئینہ درمیاں ہے ادھر میں ادھر حسین۔ علماء اہل سنت نے اور شعراء اہل سنت نے کم کام نہیں کیا واقعہ کربلا پر، عالم دین بھی ہیں، گروہ اہل سنت کے بہترین بند کہہ دیا کہ پورا کردار سمیٹ دیا۔ جو رسول نے ایک کم 1,24,000 انبیاء کی ریاضتوں کو 23 سال میں بچایا، اور رسول کی 23 سالہ محنت کو حسین نے ایک دوپہر میں بچایا۔ یہ کربلا کی دوپہر ہے کیا جس کے لیے جوش نے کہا تھا، ڈوب کر پار اتر گیا اسلام، کوئی کیا جانے کربلا کیا ہے۔ یہ کربلا سب کے سمجھ میں نہیں آ سکتی، توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ بس بات کو مکمل کریں، جملہ میں کہتا ہوں تاکہ میری تقریر ایک طرف سے مکمل ہو جائے، اسی لیے تو خواجہ اجمیری کو بھی کہنا پڑا، حقا کے بنا لا الہ حسین، چونکہ اہل علم و دانشور تشریف فرمائے تک جملہ میں کہتا ہوں، جب خواجہ اجمیری نے کہا تو کیا کہا؟ حقا کے بنا لا الہ حسین، حق گواہ ہے کہ حسین لا الہ کی بنا ہے، لا الہ کی بنا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنا ہے۔ پورا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اگر ہم لا الہ پہ رک جائیں تو کفر ہے، کوئی خدا نہیں، ملحد دہریہ مشرک، سانس نہ ٹوٹے فوراً کا الا اللہ سوائے اس کے۔ تو کوئی چل کے خواجہ غریب نواز سے پوچھے کہ حضور پورا کلمہ نظم کیجئے، اگر شاعر کی طہارت فکر اور پرواز تخیل کو میرا لاکھوں سلام، پورا کلمہ نظم کیجئے، حقا کے بنا لا الہ الا اللہ حسین۔ شعرا میرا بازو پکڑ کہیں گے مولانا یہ کیا کہہ رہے ہیں، بہر بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔